بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شہباز شریف کا عمران خان پر پہلا بڑا حملہ اور سنی اتحاد کونسل کو پارلیمنٹ میں بولنے کی سزا مل گئی، اور چیف جسٹس صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ جیت گئے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آج جیسے ہی اجلاس شروع ہوا وہی مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہی تھی پارلیمنٹ جو پاکستان کی ہے۔ جب حکومتی کوئی ممبر تقریر کرنا شروع ہوتا تو اپوزیشن وہی شور شرابہ کرنا شروع ہو جاتی۔ جب اسد کیسر صاحب کی باری آئی، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی گئی، ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ تم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑو اور فلاں پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ ہمارے گھروں پر رات کو بار بار چھاپے مارے جاتے رہے، ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ ہمیں گرفتار کیا جاتا رہا۔ اس کے باوجود میں ڈٹا ہوا ہوں اور ہم نے یہ تمام خطرات بہت پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ جو خوفناک کام تھے وہ ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں اب کسی کا بھی، جو خوف والا وقت تھا وہ گزر چکا ہے۔ تو میری یہ جناب اسپیکر گزارش ہے کہ جو 9 مئی کا رونا رویا جاتا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ پاکستانی قوم کو یہ پتہ چل سکے کہ اصل حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے باقاعدہ۔ انہوں نے مزید کہا اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر ہم سارے دہشت گرد ہیں، اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر ہم سارے دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے مزاحمت کی باقاعدہ اس کی جو محمود اچکزئی صاحب کے گھر پہ رات کو چھاپا مارا گیا۔ ناظرین اکرام، دوبارہ پھر جب باری آئی گوہر علی خان جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی تقریریں کر رہے ہیں، بڑے بیان دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے نانا جان کی سیاست کو خود دفن کیا ہے۔ کہاں کیا کسی کے نام کے ساتھ زرداری یا بھٹو لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اور آپ کی پارٹی میں جو آپ بھاشن دیتے ہیں جمہوریت کا، آپ کی پارٹی میں کہاں جمہوریت ہے؟ سوائے زرداری صاحب کے آپ کی پارٹی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اس قابل ہو کہ وہ چیئرمین پارٹی کا بن جائے۔ اصل جمہوریت آپ نے دیکھنی ہے تو پاکستان تحریک انصاف میں جمہوریت ہے کہ خان صاحب نے دیکھیں اپنے ادنا سے کارکن کو چیئرمین بنا دیا ہے اور عمر ایوب صاحب کو جنرل سیکرٹری بنا دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے تمام جو صوبائی صدور ہیں وہ بھی عام ارکان کو بنایا ہے۔ کوئی خان صاحب کا بھانجا، بھتیجا، بھائی کوئی بھی اپنی پارٹی میں کسی بھی عہدے پہ وہ فائز نہیں ہے۔ اصل جمہوریت پاکستان تحریک انصاف میں ہے۔ تو ناظرین اکرام، بات پھر وہی آتی ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی تقریر کرنا شروع ہوتا ہے تو پی ٹی وی فوراً سے پہلے اس کو جو ہے وہ دکھانا بند کر دیتا ہے۔ محمود اچکزئی صاحب جیسے تقریر کے لیے اٹھے، ان کی تقریر بھی جو پی ٹی وی ہے اس نے نہ دکھائی۔ اسی طرح جو بھی اختر مینگل صاحب نے بھی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جیسے بھی ہوئے الیکشن، جس طرح کے بھی ہوئے، میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ جناب وزیر اعظم ہم تو قیدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو قیدی ہیں، جنگی قیدی ہیں جو بلوچستان والے ہیں، لیکن جو پاکستان کے دوسرے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں میری گزارش ہے کہ ان کو آپ رہائی کا حکم فرمائیں۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے جج صاحبان کی جو نظر بندی تھی اس کو ختم کیا تھا اپنے آرڈر سے، آپ بھی اگر اس طرح کا آرڈر جاری کرتے کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں تمام کو رہا کیا جائے تو بڑا اچھا پیغام جاتا آپ کی طرف سے۔
لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام قیدیوں کو عمران خان سمیت تمام کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کی تقریریں جب ہوتی رہیں پارلیمنٹ میں تو میاں شہباز شریف صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے وہ فوراً سے پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہی مچھلی منڈی کا منظر پیش کیا پارلیمنٹ نے، آج بھی وہی چور چور کے نعرے، مریم کے پاپا چور ہیں، مینڈٹ چور وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک طرف تو ناظرین اکرام یہ سلسلہ چلتا رہا، دوسری جانب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے جو نامزد کیے ہیں محمود اچکزئی صاحب، جو صدارتی امیدوار کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے نامزد کیا ہے ان کو، تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی جیسے پہلے دن پارلیمنٹ میں جب حلف اٹھائے گئے، تو اس تقریر کے بعد جب خان صاحب نے اپنی پارٹی کا امیدوار ان کو نامزد کیا تو رات گئے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور بعد میں جو پولیس ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ان کے گھر کے باہر قبضہ کیا جا رہا تھا، ان کے جو سیکورٹی گارڈ ہیں انہوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہی پولیس ہے جب گوہر علی خان سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلے کا نشان ملنا یا نہ ملنا کیس کی جو کارروائی میں مصروف عمل تھے، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ان کے بیٹے کو تشدد ان پہ کیا گیا، تو بعد میں پولیس نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیان دے دیا کہ وہاں ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہاں کوئی اشتہاری ہیں جو ان کو پکڑنے کے چکر میں ہم ان کے گھر چلے گئے تھے۔ پولیس کا تو اس طرح کا بہانہ ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، جس کے بعد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی مذمت کی کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ متنازع نہ بن جائے، صدارتی جو الیکشن ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو 18 عدد وزارتیں ہیں ملک پاکستان پہ، ان کا بوجھ ہے تو ان کو کم کیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، پھر میاں شہباز شریف صاحب نے آج باقاعدہ حلف اٹھا لیا، عرف علوی صاحب نے ان سے حلف لیا، وہ کاکڑ صاحب کو انہوں نے رخصت کیا، تو خود وزیر اعظم ہاؤس میں وہ پہنچ گئے، گارڈ آف آنر بھی دیا گیا، دوسرے ممالک میں سے مبارکبادی پیغام بھی آئے جس طرح اس سے قبل آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین اکرام جیسے ہی وزیر اعظم کا انہوں نے حلف اٹھایا تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پہلا یعنی کہ ایک جس طرح کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بڑا حملہ باقاعدہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیے ہوئے تھا کہ مخصوص نشستوں کی سنی اتحاد کونسل نے درخواست دے رکھی تھی کہ ہمیں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ 23 مخصوص نشستیں ہمیں الاٹ کی جائیں، جس میں خواتین کی بھی اور اقلیتی بھی نشستیں تھیں۔ تو ناظرین اکرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج جیسے ہی میاں شہباز شریف صاحب کا حلف مکمل ہوا، جس چیز کا انتظار کر رہا تھا چیف الیکشن کمشنر، تو اس نے فوراً سے پہلے وہ محفوظ فیصلہ جو تھا وہ پٹاری میں جو سانپ اس نے روکا ہوا تھا اس کو کھولا اور یہ کہہ دیا، فیصلہ 22 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا۔ وہی فیصلہ سنایا، اسی طرح کا سنایا جس طرح کی پاکستانی قوم کو امید تھی کہ اسی طرح کا فیصلہ ہونا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ آپ کی درخواست مسترد کی جاتی ہے جو آپ نے مخصوص نشستوں کی درخواست دی تھی، آئین کے مطابق آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ تو ناظرین اکرام، یہ سب کچھ پہلے ہی پلانٹڈ تھا کہ جس طرح بلے کا نشان چھینا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ہی یہ تھا کہ مخصوص نشستیں بھی جو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دینی، کیونکہ پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو یہ معلوم تھا، اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ دینے ہیں لوگوں نے، جو سروے بھی ہو چکے تھے، سب نے دیکھے سنے۔ تو یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان سے بلے کا نشان چھیننا ہے۔ بعد میں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پروگرام کے تحت ہی نون پی پی نے درخواستیں پہلے ہی لمبی فرستیں جو لسٹیں دی تھیں کہ ہمارے اتنی خواتین جو ہیں ان کو ہم نے نامینیٹ کروانا ہے، زیادہ تعداد میں لسٹیں دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ مخصوص نشستیں جو کوٹا پاکستان تحریک انصاف کے ان کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کی مخصوص نشستیں بھی آپ کو دے دی جائیں گی۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ درخواستیں بھی اب دی ہیں کہ یہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کو نہ دی جائیں، ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں جتنی بھی تقسیم آتی ہے ہمیں آپس میں حصہ آتا ہے، ہمیں بندر بانٹ کر کے ہمیں یہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں۔ تو ناظرین اکرام، بالکل ویسے ہی جیسا پروگرام بنایا گیا تھا جس منصوبے کے تحت، اس منصوبے کو اب پایا تکمیل پہنچانے کا وقت آ چکا ہے۔
اب الیکشن کمیشن آف پاکستان باقاعدہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں وہ دے دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ طاقتوروں نے یہ بتانا ہے پاکستانی قوم کو کہ آپ جو مرضی کریں، آپ نے ووٹ نہیں دیے، ہماری مرضی کی پارٹیوں کو نہیں دیے، آپ نے ووٹ نہ دیں، آپ نے اپنی طاقت دکھا دیا، ہم اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ ان کا مقصد تھا 2/3 اکثریت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MKM کو دینے کی، تاکہ ایک حکومت جو ہے یہ مضبوط بنے اور 4 سال پورے لگا کر جائے۔ لیکن دیکھیں یہ تو بات ہے کہ حکومت انہوں نے بنا دی، مخصوص نشستیں بھی دے دیں، لیکن جو IMF کی طرف سے اب ان کو حکم آیا ہے، مختاب حیدر صاحب باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 18% ٹیکس تمام اشیاء ضروریہ پہ لگائیں، آپ ادویات پہ بھی لگائیں، کھاد، تیل، سبزیاں، فروٹ، دالیں، گندم، چاول، تمام جو اشیاء ضروریہ ہیں ان پہ 18% ٹیکس لگا دیں۔ تو ناظرین اکرام یہ اب ٹیکس انہوں نے لگانا ہے، اسی ماہ کے آخر تک انہوں نے لگانا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کسی اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب یا کسی بھی اپوزیشن پارٹی کو عوام کو سڑکوں پہ نکالنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ عوام نے جتنی مہنگائی انہوں نے کرنی ہے خود بخود عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے گی اور اس حکومت کا ٹھہرنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام آج دیکھیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان صاحب جیت گئے ہیں۔ انہوں نے جو جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سارا بلے کا نشان چھینا تھا، آج ان کو اس مقصد میں کامیابی ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مبارکباد بھی دیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو لے دیکھیں 2/3 اکثریت آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ تو آج کامیابی کا دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے۔ تو ناظرین اکرام آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔